بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ اس سیشن میں سورہ جن کی تلاوت و ترجمانی۔ اس سے پہلے اس کا زمان نزول اور پھر اس کے موضوعات کی طرف ایک نظر۔ سورہ جن مکی سورہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر اس سورے میں کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس روایت کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور سفر طائف کا واقعہ ہے، جو ہجرت سے 3 سال پہلے 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال میں جو پیش آیا تھا۔ لیکن یہ قیاس متعدد وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ طائف کے اس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کا قصہ سورہ احقاف میں ہم سن چکے ہیں۔ آیت نمبر 29 سے 32 میں جو بیان کیا گیا ہے، ان روایات پر، ان آیات پر ایک نگاہ اگر ڈالنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر، یعنی سفر طائف کے موقع پر، جو جن قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے وہ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سابق کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے برعکس اس سورے کی آیت نمبر 2 سے 7 سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جو جن تھے وہ مشرکین اور منکرین آخرت و رسالت میں سے تھے، یعنی جن میں سے بھی کچھ منکرین آخرت اور منکرین رسالت ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ طائف کے اس سفر میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھے، بخلاف اس کے اس سفر میں جو عکاظ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے چند اصحاب کے ساتھ، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ بخلاف اس کے اس سفر کے متعلق ابن عباس جو فرما رہے ہیں کہ اس میں چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے۔ مزید برآں روایت اس بات پر بھی متفق ہے کہ اس سفر میں جنوں نے قرآن اس وقت سنا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لاتے ہوئے نخلا میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس سفر میں ابن عباس کی روایت کے مطابق جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ سے عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ ان وجہ سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں ایک ہی واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ 2 الگ الگ واقعات تھے جو 2 مختلف سفروں میں پیش آئے تھے۔ اور جہاں تک سورہ احقاف کا تعلق ہے، اس میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں روایات متفق ہیں کہ وہ سن 10 نبوی کے سفر طائف میں پیش آیا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دوسرا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا، اس کا جواب ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نہیں ملتا، نہ کسی اور تاریخی روایت سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں کب تشریف لے گئے تھے۔ البتہ اس سورہ کی آیت نمبر 8 اور 10 پر غور کرنے سے 8 سے 10 پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن گن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، مگر اس کے بعد ایک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کی سخت پہرے لگے ہوئے ہیں، یعنی آسمان بالا میں فرشتوں کے پہرے لگے ہوئے ہیں، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں ان کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں ٹھہر کر وہ کوئی بھنک پا سکیں۔ اس سے ان کو یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ زمین میں ایسا کیا واقعہ پیش آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ غالباً اسی وقت سے جنوں کے بہت سے گروہ اس تلاش میں پھرتے رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ قرآن سن کر یہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہ وہی چیز ہے جس کی خاطر جنوں پر عالم بالا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب آئیے جن کی حقیقت کیا ہے، کچھ اس پر مفسرین جو لکھے ہیں وہ معلومات ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اس سورہ کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ذہن کسی الجھن کے شکار نہ ہو۔ موجودہ زمانے کے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پرانے زمانے کے اوہام و خرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے۔ یہ رائے انہوں نے کچھ اس بنا پر قائم نہیں کی ہے کہ کائنات کے ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہیں۔ ایسے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں سب چیزیں جان گیا ہوں اور جنوں کو تو میں دیکھا نہیں ہوں، اس لیے جنوں کا وجود بالکل نہیں ہے، ایسا دعویٰ انسان خود بھی نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجود ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے۔ یعنی انسان کے معلومات اتنے محدود ہیں آج بھی، یہاں سے لے کے چاند تک کے سفر کے باوجود انسان کے معلومات صرف اتنے ہیں جتنے کہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ یہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ محسوس نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جو موجود ہے اسے لازماً محسوس ہونا چاہیے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ موجود ہے، اور جو کچھ میں نے نہیں دیکھا، جو میں نہیں جانتا، وہ موجود ہے ہی نہیں، اور اگر ہے اس طرح کی کوئی چیز تو مجھے محسوس ہونا چاہیے، اگر انسان یہ سمجھا تو وہ غلط ہے۔ وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ طرز فکر اختیار کر لیا جائے تو ایک جن ہی کیا انسان کسی ایسی حقیقت کو بھی نہیں مان سکتا جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آتی ہو، اور اس کے لیے خدا تک کا وجود قابل تسلیم نہیں ہے، کجا کہ وہ کسی اور غیر محسوس حقیقت کو تسلیم کرے۔ اگر اسی لائن آف تھاٹ کو اگر وہ لے کے چلتا رہے، اسی ذہن کی کمی کو اگر وہ لے کر چلتا رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ خدا کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے محسوس کیا ہے، تو خدا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں میں سے جو لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہیں مگر قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے جن اور ابلیس اور شیطان کے متعلق قرآن کے صاف صاف بیانات کو طرح طرح کی تعویلات کا تختہ مشق بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایسی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو، بلکہ کہیں تو اس سے مراد انسان کی اپنی
بہیمی قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے، کہیں اس سے مراد وحشی اور جنگلی اور پہاڑی قومیں ہیں، کہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید کے ارشادات اس معاملے میں اس قدر صاف اور صریح ہیں کہ ان تعویلات کے لیے ان کے اندر کوئی ادنا سی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر جن اور انسان کا ذکر اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ وہ دو الگ الگ قسم کی مخلوقات ہیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت نمبر 38، سورہ ہود آیت نمبر 119، حامیم سجدہ آیت نمبر 25 اور 29، اور سورہ الاحقاف 118 آیت نمبر، اور سورہ زاریات آیت نمبر 56، اور سورہ ناس آیت نمبر 6، اور سورہ رحمان تو پوری کی پوری اس پر صریح شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسان کی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ یعنی جن انسانوں کی کوئی اور دوسری قسم نہیں ہے، جن ایک الگ قسم ہے، ایک الگ وہ ہے۔ تو اس طرح سورہ اعراف آیت نمبر 12، سورہ حجر آیت نمبر 26، 27 اور سورہ رحمان آیت نمبر 14، 15 میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے اور جنوں کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 27 میں صراحت کی گئی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اسی بات پر قصہ آدم و ابلیس شہادت دیتا ہے جو قرآن میں 7 مقامات پر بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا۔ نیز سورہ کہف آیت نمبر 50 میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں بالفاظ صریح یہ کہا گیا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 16 سے 18، سورہ صافات آیت نمبر 6 سے 10 اور سورہ ملک آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ جن اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملائے اعلیٰ کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔ چوری چھپے سن گن لیں تو شہاب ثاقب ان کو مار گراتے ہیں۔ اس سے مشرکین عرب کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں یا خدائی کے اسرار تک انہیں کوئی رسائی حاصل ہے۔ اسی غلط خیال کی تردید سورہ سبا آیت نمبر 14 میں بھی کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اور 34 اور سورہ کہف آیت نمبر 50 سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور انسان جنوں سے افضل مخلوق ہیں۔ اگرچہ بعض غیر معمولی طاقتیں جنوں کو بھی بخشی گئی ہیں، جن کی ایک مثال ہمیں سورہ نمل آیت نمبر 7 میں ملتی ہے، لیکن اسی طرح بعض طاقتیں حیوانات کو بھی انسان سے زیادہ ملی ہیں، اور وہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جانوروں کو انسان پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جنوں کو کچھ مخصوص فضیلتیں یا طاقتیں ان کو ملی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے افضل ہیں یا طاقتور ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر جانوروں کو بھی کچھ طاقتیں ملی ہیں اور آج بھی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور اور یا فضیلت ان کو حاصل ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جن انسان کی طرح ایک بااختیار مخلوق ہیں اور اس کو اطاعت اور معصیت اور کفر و ایمان کا ویسا ہی اختیار دیا گیا ہے جیسا انسان کو دیا گیا ہے۔ اس پر ابلیس کا قصہ اور سورہ احقاف اور سورہ جن میں بعض جنوں کے یعنی سورہ جن یعنی یہی صورت میں بعض جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ صریح دلالت کرتا ہے۔ آگے قرآن میں 20 مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت یہ عزم کر لیا تھا وہ نوع انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی ابلیس جو جنوں کی نسل سے ہی ہے۔ اور اسی وقت سے
شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں، مگر وہ اس پر مسلط ہو کر زبردستی اس سے کوئی کام کرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہیں شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے در پہ تو ہیں، مگر وہ انسان پر مسلط ہو کر زبردستی اس سے کوئی کام کرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو بہکاتے ہیں، بدی و گمراہی کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی شیاطین انسان کے سامنے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 177 اور تا 120، سورہ اعراف 11 تا 17، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 اور سورہ الحجر آیت نمبر 30 تا 42، سورہ نمل آیت نمبر 98 تا 100، بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے 65۔ ان آیات میں یہ کھل کر بتا دیا گیا ہے، صاف کر کے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کے سامنے جن یعنی شیاطین، یعنی وہ جن جو انکار کر گئے ہیں، مکر گئے ہیں، کفر کر گئے ہیں، وہ جو ہے انسانوں کے سامنے بدی اور گمراہی کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں، پھر انسان اس کو اپنا لیتا ہے۔ پھر آگے قرآن میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ مشرکین عرب زمانے جاہلیت میں جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے۔ کچھ جنوں کو مشرکین عرب خدا کا شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ خدا تک اپنی بات پہنچا دیں گے، یا کچھ خدائی حصہ جو ہے ان کے اندر ہے۔ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کا نسب خدا سے ملاتے تھے۔ اس بات کو جاننے کے لیے آپ سورہ انعام آیت نمبر 100، سبا آیت نمبر 40 سے 41 اور سورہ صافات آیت نمبر 158۔ ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن اپنا ایک مستقل خارجی وجود رکھتے ہیں اور انسان سے الگ ایک دوسری ہی نوع کی پوشیدہ مخلوق ہیں، ان کی پراسرار صفات کی وجہ سے جاہل لوگوں نے ان کی ہستی اور ان کی طاقتوں کے متعلق بڑے مبالغہ آمیز تصورات قائم کر لیے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پرستش تک کر ڈالی ہے، مگر قرآن نے ان کی اصل حقیقت پوری طرح کھول کر بیان کر دی ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے موضوع اور مباحث کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ میں پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 15 تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا، اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری گفتگو نقل کی ہے، بلکہ صرف وہ خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر تھیں۔ اس لیے طرز بیان ایک مسلسل گفتگو کا سا نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف فقروں کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا۔ جنوں کی زبان سے نکلے ہوئے ان فقروں کو اگر آدمی بغور پڑھے تو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے ایمان لانے کے اس واقعے اور اپنی قوم کے ساتھ ان کی اس گفتگو کا ذکر قرآن میں کس غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے لے کے 18 تک لوگوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں، تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 19 سے لے کے 23 تک کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچا دینا ہے، اور اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ پھر آیت نمبر 24-25 میں کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آج وہ رسول کو بے یار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا
کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے، وہ وقت دور ہے یا قریب، رسول کو اس کا علم نہیں ہے، مگر بہرحال اسے آنا ضرور ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، رسول کو صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ جو اسے دینا چاہتا ہے۔ یہ علم ان امور سے متعلق ہوتا ہے جو فرائض رسالت کے انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ علم ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے جس میں کسی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس سورہ کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لسمعنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما ادعوا ربي ولا أشرك بربي أحدا قل إني لأملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ جن کی تلاوت ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اب اس کی ترجمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی کے نقصان کا اختیار نہیں رکھتا نہ کسی کے بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی اور جائے پناہ لے سکتا ہوں،
میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ یہ تھی سورہ جن کی ترجمانی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ صحیح پڑھا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو کچھ غلط بیانی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دل و دماغ سے محو فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔